بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے پیغمبر، جو ارشادات اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو تم اللہ کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے، اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا، بے شک اللہ منکروں کو ہدایت نہیں کرتا. من كنت مولاه فهذا علي مولاه. من شال جثك يا علي مولانا، من شال جثك يا علي مولانا، يوم الغدير الناس بي فرحانة، من شال جثك يا علي مولانا، من شال جثك يا علي مولانا. علي 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 علي. اچھا، اب یہ جو واقعہ غدیر تھا، اب اس کے اندر کچھ پیغامات بھی آئیں گے، لیکن یہ ہوا کیسے تھا یہ واقعہ؟ تو دیکھیے، اس کی باقاعدہ پلاننگ پیغمبر اسلام نے کس طرح سے کی تھی. ہجرت کے بعد جب پیغمبر اسلام مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے تو اس کے بعد پیغمبر 3 دفعہ صرف مکے آئے. ایک تو سن 8 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اس وقت پیغمبر اسلام نے مکے کی طرف کا سفر اختیار کیا تھا، مشرکین سے معاہدہ کیا تھا اور واپس چلے گئے. دوسری، یہ تو 8 ہجری کی بات تھی. پھر دوسرا 9 ہجری میں فتح مکہ جب ہوئی تھی تو پیغمبر فتح مکہ کے موقع پر یہاں پر آئے تھے، عمرہ ادا کیا تھا اور پھر مدینہ واپس تشریف لے گئے. اور تیسرا واقعہ وہ سن 10 ہجری میں پیغمبر اسلام کا آخری حج، اس کے لیے پیغمبر اسلام یہاں پر تشریف لائے. اور رسمی طور پر پیغمبر نے اعلان کر دیا تھا پہلے ہی سے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ساتھ حج پر چلنا چاہیں چلیں، اور ایسے اشارے دے دیے تھے کہ یہ میرا آخری حج. ہر جگہ پیغمبر نے باقاعدہ رسمی طور پر بھی اعلانات کروائے، اور ایسی پلاننگ کی کہ اطراف مدینہ کے اندر بھی باقاعدہ منادی بھیجے گئے کہ میں آخری حج کے لیے جا رہا ہوں اپنے، جس کو بھی ساتھ چلنا چاہے چلے. اچھا، مدینے سے جب مکے کی طرف پیغمبر نے سفر شروع کیا تو سفر میں بھی مختلف علاقوں اور محلوں کے اندر اور مختلف شہروں تک یہ پیغام پہنچ چکا تھا، اور لوگ اپنے اپنے گھروں سے حج کے لیے نکل پڑے تھے. اچھا، مکے کے اطراف سے بھی لوگوں نے چلنا شروع کیا، یمن کی طرف سے اور دیگر شہروں سے بھی لوگ جو ہے چلنے لگے اور سفر حج کو اختیار کیا. تقریباً 1,20,000 سے زائد افراد جو ہیں وہ حج کے لیے آئے. 70 افراد تو پیغمبر اسلام کے ساتھ مدینے سے ساتھ چلے تھے، باقی اطراف سے چلنا شروع ہوئے، یہاں تک کہ مدینے سے مکے تک کا تمام علاقہ گویا لبیک کی فضاؤں سے اس وقت گونج رہا. پیغمبر اسلام نے ہفتے کے دن 25 ذی-القعدہ کو غسل کیا اور اس کے بعد احرام کے 2 کپڑے لے کر مدینے سے باہر آئے. ذوالحلیفہ یا آبیار علی جس جگہ پر ایک مسجد شجرہ بھی ہے، جنہوں نے حج و عمرہ کیا ہے یقیناً اس مسجد کو دیکھا ہوگا. پیغمبر اسلام اس جگہ پر تشریف لائے اور پیغمبر اسلام کے ساتھ اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور پیغمبر کی تمام ازواج جو تھیں وہ بھی پیغمبر کے ساتھ تھیں. سب کے سب اونٹوں پر سوار تھے، کجاووں پر سوار تھے، محملوں پر سوار تھے. یہاں پر ایک بات روک کے عرض کر دوں کہ بہت سے افراد آج کل یہ بات بھی سننے کو آتی ہے کہ بھئی ان لوگوں نے بلا وجہ حج کا اتنا شور لگایا ہوا، خاص طور پر خواتین کے لیے. شہزادی کونین نے کون سا حج کیا؟ تو ان کے لیے تفصیلی جواب تو بعد میں ہے. پہلے تو یہ کہ پیغمبر کا جو آخری حج ہے جس میں اعلان غدیر ہوا، اس میں شہزادی ساتھ تھی پیغمبر کی. تو یہ جو احمقانہ قسم کی جو باتیں کی جاتی ہیں، تو بہرحال تو پیغمبر نے مسجد شجرہ سے احرام باندھا اور مکے کی طرف چلنا شروع ہوا. مختلف منزلوں پر رکے، بعض افراد کے پاس سواریاں بھی نہیں تھیں اور لوگوں نے بہت شکایت کی. جو مدینے سے مکے کی طرف جا چکے ان کو پتہ ہے کتنا لمبا سفر ہے، کیسی گھاٹیاں تھیں، رستے بھی بنے ہوئے نہیں تھے، روڈ بنے ہوئے نہیں تھے. یہاں ایئر کنڈیشن بسوں میں لوگ تھک جاتے ہیں، پیدل لوگ تھے، سواریاں نہیں تھیں.
پیغمبر کے پاس آئے, مشکلات کا اپنے اظہار کیا. پیغمبر نے کہا کہ تم اپنی کمروں کو باندھ لو اور تیز تیز چلو یا پھر دوڑو. لوگوں نے اس پر عمل کیا تو پیغمبر کے اس فرمان کے نتیجے میں کافی ان کو سکون ملا. اور پھر جمعرات کے روز پیغمبر سفر کرتے کرتے مکے اور مدینے کے درمیان ایک علاقہ ہے ابوا کا, جہاں پیغمبر اسلام کی اپنی والدہ گرامی کی قبر ہے, حضرت آمنہ علیہ الصلوۃ والسلام. درود بھیجیے محمد. پیغمبر اسلام اپنی والدہ کی قبر پہ گئے, ان کی زیارت کی, اور اس کے بعد پیغمبر نے پھر اپنا سفر شروع کیا, اور جمعے کے روز پیغمبر اسلام پھر جوفا پہنچ گئے. جوفا جو ابھی اس سے پہلے بھی آپ کو دکھایا. اور جوفے کے بعد سے پھر پیغمبر اسلام ہوتے ہوتے اسی میدان غدیر سے گزرے جہاں حج کے بعد واپس آ کر اعلانات پیغمبر نے کیے. اور غدیر خم سے گزرنے کے بعد اتوار کے روز اصفان ایک علاقہ ہے, وہاں رائٹ پہ یہاں پہ بورڈ بھی لگا ہوتا ہے آج کل اس میں کہ اصفان اس طرف ہے. تو اتوار کے روز اصفان پہنچے, پیر کی رات کو صرف ایک علاقہ ہے وہاں پہنچے, اور پھر منگل 5 ذی الحجہ کو پیغمبر اسلام مکے پہنچ گئے. مکے. اچھا, اس پورے سفر کے اندر ابھی تک آپ نے دیکھا کہ امیر المومنین کا کہیں نام نہیں. امیر المومنین کہاں تھے؟ پیغمبر اسلام نے مدینے سے اپنے سفر کے آغاز میں امیر المومنین کو نجران ایک لشکر دے کر بھیجا تھا, اور اس کے بعد کہا تھا نجران سے فارغ ہونے کے بعد پھر تم یمن چلے جانا. اور یمن اتنا اہم ترین معاملہ کہ ابھی غدیر کا موقع ہے, پیغمبر کو امیر المومنین کو ساتھ رکھنا چاہیے تھا, لیکن یمن کیوں بھیج دیا؟ کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ خمس اور زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. اتنا اہم ترین یہ حکم ہے کہ غدیر کے اعلان سے پہلے یمن بھیجا تھا پیغمبر نے امیر المومنین کو خمس اور زکوٰۃ وصول کرنے اور اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے. اور ساتھ میں خط بھی دیا تھا کہ یمن سے واپس آتے ہوئے تم مکے میں مجھے جوائن کر لینا. مولا کے ساتھ اس وقت 12,000 افراد یمن سے مکہ کی سمت میں جب وہ مولا روانہ ہوئے تو 12,000 افراد ان کے ساتھ تھے. دونوں کی ملاقات مکے سے کچھ فاصلے پر پیغمبر کی اور امیر المومنین کی دوبارہ ملاقات ہوئی. امیر المومنین نے سارا ماجرا ان کو یمن کا سنایا. پیغمبر بہت خوش ہوئے, کہا تم اپنے لشکر کو لے کر ہمارے ساتھ آ کر ملحق ہو جاؤ. پھر امیر المومنین اپنے لشکر کو لے کر آئے اور منگل 5 ذی الحجہ کو پیغمبر اسلام مکے کے اندر امیر المومنین کے ساتھ داخل ہوئے. پھر 8 ذی الحجہ سے حج شروع ہوا, اور حج شروع ہوا عرفات, مزدلفہ, اور یہاں تک کہ پیغمبر اسلام پھر مینا کے میدان میں پیغمبر نے خطبہ بھی دی, اور وہاں پر لوگوں کو ہدایات دی کہ اگر میں اس دنیا میں نہ رہوں اور جو ہدایات پر عمل نہیں کرے گا, علی ابن ابی طالب اس خلاف ورزی کرنے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. اور اس کے بعد پیغمبر نے پھر اس موقع پر مینا کے میدان میں حدیث ثقلین بیان کی, انی تارک فیکم الثقلین. یہ والی حدیث یہ پیغمبر نے وہاں پر دوبارہ بیان کی. اور اس خطبے کے اندر اہم ترین بات یہ تھی کہ مولا مسلسل اس خطبے کی تکرار حاجیوں کے درمیان کھڑے ہو کر رہے تھے تاکہ دور بیٹھنے والے حاجی بھی اس خطبے کے مندرجات کو سنیں. اور پھر پیغمبر اسلام نے ایک دوسرا خطبہ اس کے بعد مینا ہی میں مسجد خیف یا مسجد خیف میں دیا, اور اس میں آپ نے تفرقے کی بڑی سخت مذمت کی اور مسئلہ خلافت کو مسجد خیف میں یہاں پر بیان کیا. حدیث ثقلین کو دوبارہ پڑھا, اور غدیر کے سلسلے میں اس طرح سے پیغمبر دماغ سازی اور زمین سازی کرتے جا رہے تھے. اس موقع پر منافقین نے مکمل خطرے کا احساس کر لیا اور پیغمبر کے اس خطبے کو بہت سیریس لیا, اور وہیں پر ان افراد نے باقاعدہ ایک ایگریمنٹ کیا اور قسمیں کھائیں کہ ہم پیغمبر کی اس منصوبے کو خاک میں ملائیں گے نعوذ باللہ, اور اپنے پروگرام کا آغاز کر دیا. اچھا, غدیر پر جانے سے پہلے پیغمبر نے تمام تبرکات اور میراث انبیاء کو اپنے حقیقی جانشین امیر المومنین کے حوالے کی. حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے جو صحیفے تھے اور حضرت آدم کے وہ امیر المومنین کے حوالے کی. تورات اور انجیل وہ حوالے کی. عصائے موسیٰ وہ امیر المومنین کو سپرد کیا. حضرت سلیمان کی انگوٹھی وہ امیر المومنین کو دی, اور اس طرح سے دیگر تبرکات انبیاء جو پیغمبروں کے پاس ہوتے ہیں اور اس کے بعد اماموں میں ٹرانسفر ہوتے ہیں امیر المومنین کے سپرد کی. اور اس کے بعد ایک خصوصی ملاقات کی امیر المومنین سے جس میں پوری رات اور پورا دن لگ گیا. نہ جانے اس میں کیا باتیں ہوئیں, کیا علوم جو ہے علوم نبوت وہ پیغمبر نے امیر المومنین کو
منتقل کیے. کیا ہوا اس کی تو زیادہ تفصیل نہیں پتا، لیکن پورے ایک رات اور ایک دن لگ گیا. اور مکے کے اس قیام میں جبریل رسمی طور پر مولا علی کے لیے لقب امیر المومنین پروردگار عالم کی طرف سے لے کر نازل ہوئے. پیغمبر اسلام نے باقاعدہ لوگوں کو حکم دیا کہ ایک ایک شخص امیر المومنین کے پاس جائے اور انہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کر مخاطب کرے. اس طرح پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں اپنے تمام صحابہ سے مولا کے لیے امیر المومنین کے لقب کا اعتراف اور اقرار جو ہے وہ لے لیا. اس موقع پر بہت سی چیزیں ظاہر ہے کہ صحابہ بھی کلیریفائی کرنے کی کوشش کرتے تھے. حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے پیغمبر سے آگے کہا کہ پیغمبر اسلام کیا یہ حق خدا اور اس کے رسول کی طرف سے یا مثلا آپ کی طرف سے؟ تو اس وقت پیغمبر اسلام نہایت غصے ہوئے اور کہا کہ یہ حق خدا اور اس کے رسول کی طرف سے، اور خدا نے مجھے اس کا حکم دیا. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اعمال مکہ وغیرہ وہ سب جو ہے وہ انجام دیے گئے. اور اس کے بعد مکے والوں کی بڑی شدید خواہش تھی. تقریباً 12 سال سے پیغمبر اسلام مکے سے دور تھے اور کہا کہ پیغمبر کچھ عرصہ ہمارے پاس قیام کریں. پیغمبر اسلام اتنا اہم ترین یہ اعلان تھا کہ پیغمبر نے بالکل انتظار نہیں کیا. 12 سال ہو گئے تھے لیکن پیغمبر نے بالکل انتظار نہیں کیا اور ایک سخت ترین حکم آ گیا کہ محتاجوں اور معذور افراد کے علاوہ کوئی شخص بھی مکے کے اندر نہ رہے، اور سب کے سب لوگ مقام غدیر خم کی طرف جو ہے وہ حرکت شروع کریں. مقام غدیر دیکھیے مکے سے واپس آتے ہوئے غدیر ایسی جگہ کے اوپر واقع ہے، ایسا مقام ہے کہ جہاں سے حاجی حضرات اپنے راستے تبدیل کیا کرتے تھے. اچھا، پیغمبر نے مستقبل کے حوالے سے اس جگہ کا انتخاب اس وجہ سے کیا تھا کہ جب بھی کبھی لوگ راستہ تبدیل کریں، یہاں سے گزریں، تو وہی واقعات ذہن نشین ہو جائے اور تجدید بیعت کر کے لوگ یہاں سے اس واقعے کی یاد تازہ کرتے ہوئے حاجی حضرات یہاں سے گزریں. غدیر دیکھیے جیسے کہ ابھی سے پہلے ذکر ہوا، ایک بہت بڑا سا میدان تھا جہاں سیلاب اور چشمے وغیرہ کا پانی جو ہے آ کر جمع ہو جاتا تھا. ہم بہت سے مومنین حضرات بھی یہاں آتے ہیں اور یہاں پر آ کر جو ہے وہ غسل وغیرہ کرنا، اور یہاں پر درخت بھی تھے، یعنی درخت بھی تھے یہاں پر پانی بھی تھا. یعنی 3 دن رکنے کے اعتبار سے جو رسومات یہاں پر انجام پانی تھیں اعلان غدیر کے نتیجے میں 3 دن تک، اس کے لیے جگہ بڑی مناسب تھی. یعنی پانی بھی تھا، درخت بھی تھے، بہت مناسب جگہ تھی تاکہ اطمینان سے تمام رسومات کو ادا کیا جا سکے. اچھا، یہ جیسے میں نے کہا کہ اہم بات یہ تھی کہ پیغمبر اسلام 12 سال سے مکے سے دور ہیں. باوجود یعنی اگر پیغمبر وہاں قیام کر لیتے، مکے والوں کے بہت سارے مسائل تھے، وہ پوچھ سکتے تھے، ان کی بہت سی باتیں شیئر کرنے کو دل چاہتا تھا مکے والوں کی، پیغمبر کو اپنے حالات سنانے کا کہ پیغمبر کے جانے کے بعد یہاں کیا ہوا. لیکن پیغمبر اسلام نے بالکل ان کی طرف توجہ نہیں کی اور فوراً مکے سے جو ہے کوچ اختیار کیا حج کے بعد، اور سب کو غدیر میں میدان میں جمع ہونے کا حکم دیا. 1,20,000 سے زائد صحابہ اس جگہ پر آ کر جمع ہوئے. مکے سے تو تقریباً 5,000 افراد تو مکے سے تھے، 12,000 افراد امیر المومنین کے ساتھ یمن سے آئے ہوئے تھے. اور یمن والے تو ان کے لیے غدیر کا مقام تو بالکل آؤٹ آف دی وے تھا. مثلا آپ کو ادھر سوراب گوٹ کی طرف جانا ہے اور آپ کو کہا جائے کہ آپ صدر میں جا کر جمع ہو جائیں سارے، تو کتنا مشکل بات تھی. یعنی پیغمبر نے بالکل برخلاف سمت میں ان کو جو ہے اپنی طرف غدیر کی جو ہے طرف بلایا. اچھا، جب پیر کا روز تھا ظہر کے وقت، کرراء الغمیم کا جو علاقہ تھا جہاں پر جو غدیر خم واقع ہے، اس جگہ پر اس علاقے کا نام یہ تھا. اچانک پیغمبر اسلام نے اپنے راستے کو دائیں طرف کر لیا اور غدیر کی طرف کا رخ کر لیا، اور پیغمبر نے باقاعدہ کہا کہ اے لوگوں، خدا کی طرف سے دعوت دینے والے کی دعوت پر لبیک کہو، میں خدا کا ایک پیغام لانے والا ہوں. یعنی پیغمبر اسلام نے اشارہ دے دیا کہ کوئی بہت اہم پیغام دینے کا وقت آ گیا، بہت اہم پیغام دینے کا وقت آ گیا. منادی نے باقاعدہ ندائیں دینی شروع کی، تمام لوگ ٹھہر جائیں، آگے بڑھ جانے والے پیچھے آ جائیں، پیچھے آنے والے پیچھے جو رہ گئے افراد وہ وہیں پر ٹھہر جائیں، اور تمام معین مقام پر جمع ہونے کا ان کو حکم دیا گیا. لیکن پیغمبر کی طرف سے ایک حکم اور آیا کہ قدیم درختوں کی طرف کوئی نہ جائے، اس جگہ کو خالی چھوڑ دیا جائے. جو ابھی اس سے پہلے جب میدان غدیر میں آپ نے دیکھا وہاں کھجور کے درخت وغیرہ لگے ہوئے تھے، اس میں چشمے کے کنارے جو درخت لگے ہوئے تھے وہاں جانے سے پیغمبر نے منع کیا. سواریاں رک گئی، لوگ
واپس لوٹ آئے جو آگے گئے ہوئے تھے، اور سب غدیر میں اتر کر اپنی اپنی جگہ تلاش کرنے لگے۔ انتہائی شدید گرمی تھی، اتنی شدید گرمی تھی، اتنی شدید گرمی اس وقت ہو رہی تھی کہ خود پیغمبر اسلام نے اپنی عبا کا ایک سرا اپنے سر پر اور دوسرا اپنے پاؤں کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ اتنی شدید یعنی گرمی زمین سے جو ہے وہ اس وقت ہو رہی تھی، اور لوگوں نے بھی گرمی کی شدت سے اپنی عبائیں اتار اتار کے اپنے پاؤں پر لپیٹ لی تھی۔ دیکھیے اس وقت اس موقع پر اتنی شدید گرمی میں پیغمبر اتنا اہم ترین اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے مقداد کو، ابو ذر کو اور سلمان کو اور عمار یاسر کو حکم دیا کہ پرانے 5 درخت جو تالاب کے کنارے مسجد غدیر جو تالاب کے کنارے غدیر کے علاقے میں لگے ہوئے تھے، اس جگہ نیچے ایک ممبر کو تیار کرتے۔ یہ چاروں صحابہ مقداد، ابو ذر، سلمان اور عمار، انہوں نے وہاں سے اس علاقے سے کانٹوں وغیرہ کو صاف کیا، پتھروں کو جمع کیا، صفائی وغیرہ کام کیا، اس کے بعد پانی کا چھڑکاؤ کیا اس جگہ پر، اور درختوں کی شاخوں سے باقاعدہ سائبان وہ بنایا گیا۔ 3 دن کے لیے یہاں پر کیونکہ رہنا تھا، 3 دن کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی، اور اس شامیانے کے نیچے جو درختوں کی شاخوں وغیرہ سے بنایا گیا تھا، اس کے نیچے پتھروں کو ایک دوسرے پر رکھ کر اور اس پر پالان شتر کے جو ممبر ہے وہ تیار کیا گیا، اور اس کے اوپر ایک کپڑا بھی ڈالا گیا۔ ویسے تو میں نے کسی کتاب کے اندر تو نہیں پڑھا، البتہ ایک ذاکر یہ بیان کر رہے تھے، ہو سکتا ہے اس کا ریفرنس کسی جگہ ہو، کہ پیغمبر نے پالان شتر یعنی جو اونٹ کے اوپر جو وہ ہوتے ہیں جس پر بیٹھا جاتا ہے پالان، اس کو انہیں ایسے افراد کے اتار کر وہاں پر رکھے تھے کہ جن کے متعلق ایک امکان پایا جاتا تھا کہ یہاں سے فرار اختیار نہ کر لیں، چھوڑ کے نہ چل جائیں اس جگہ۔ مثلا کہا جاتا ہے نا کہ اگر کسی شخص کو روکنا ہے تو اسی گاڑی کی چابیاں لے کے اپنے پاس رکھ لی جائیں۔ تو بہرحال کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا، ایک ذاکر نے البتہ پڑھا تھا، ہو سکتا ہے کوئی ریفرنس اس کا ہو۔ تو اس طرح سے باقاعدہ ایک ممبر بنایا گیا، اور اس کے اوپر ایک چادر یا کوئی کپڑا جو ہے وہ ڈال دیا گیا۔ اچھا، ممبر کو بالکل مجمع کے درمیان میں بنایا گیا تھا، یہاں اس وجہ سے تاکہ ہر شخص پیغمبر اسلام کو دیکھ لے اور ہر شخص پیغمبر اسلام کی تمام گفتگو کو بھی سن لے۔ اور درمیان میں کچھ لوگ کھڑے کیے گئے تھے مجمع کے کہ پیغمبر اسلام جو کہیں وہ بات دوسروں آگے تک پیچھے تک پہنچاتے جائیں۔ اتنی زبردست پلاننگ جو ہے اس کے ساتھ ہوئی۔ اچھا، لوگ بہت شدت کے ساتھ انتظار کر رہے تھے، اور باقاعدہ اس وقت منادی نے ندا دی کہ اب نماز جماعت قائم ہوگی، نماز کا وقت آ گیا تھا۔ لوگ اپنی صفیں جو ہیں وہ درست کرنے لگے، پیغمبر اسلام جو تھے اپنے خیمے سے باہر آئے، اور اس کے بعد نماز جماعت کی امامت پیغمبر نے میدان غدیر میں فرمائی۔ ایک صرف ایک آپ کو احساس دلانے کے لیے، ویژوالائز کرانے کے لیے کہ وہاں پہ کیا ہوا ہوگا۔ تو پیغمبر اسلام نے نماز جماعت کی امامت کرائی، پھر پیغمبر اسلام ممبر پر تشریف لے گئے اور امیر المومنین کو اپنے پاس بلا لیا۔ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مولا جو تھے وہ ایک زینہ نیچے کھڑے ہوئے تھے، اور پیغمبر اسلام نے اپنے دایاں ہاتھ امیر المومنین کے کندھے کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ پیغمبر اسلام نے مجمع کے دائیں بائیں نگاہ ڈالی، صرف ایک ویژوالائز کرانے کے لیے آپ کو کہ کس طرح سے یہ ہوا ہوگا۔ سب لوگ انتظار میں تھے کہ پیغمبر کیا جملے ارشاد فرمانے والے۔ اچھا، جلسے کے ایک طرف عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں، اور اس طرح سے ان کا انتظام کیا گیا تھا کہ عورتیں بھی پیغمبر اسلام کو دیکھ بھی رہی تھیں اور سن بھی رہی تھیں۔ اس کے بعد پھر خطبہ شروع ہوا۔ کائنات نے ایسا حسین منظر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ 2 عظیم شخصیات ایک 1,20,000 صحابہ کا مجموعہ بالکل منتظر کہ پیغمبر کیا بات کہنے والے ہیں۔ چشم فلک نے منظر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 1,24,000 انبیاء کی پچھلی 6,000 تاریخ میں کسی نبی کی تقریر کے لیے اتنا بڑا مجمع آج تک کبھی اکٹھا نہیں ہوا تھا کائنات کی تاریخ میں۔ 1 گھنٹہ تقریباً پیغمبر اسلام کا وہ خطبہ وہاں پر جاری رہا، جس میں سے ہمیں صرف من کنتو مولا وغیرہ کے علاوہ کوئی کسی دوسرے جملے کا علم بھی نہیں۔ پورا خطبہ پڑھنا چاہیے، کچھ مندرجات میں اس کے ذکر کروں گا۔ علماء نے پورا خطبہ غدیر کو 11 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے میں پروردگار کی حمد و ثنا بیان کی تھی، اور پھر اس کے بعد بیان کیا کہ مجھے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں ایک اہم پیغام تم کو دینا ہے، اور اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو گویا کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا، اور میں خدا کے عذاب سے بہت ڈرتا ہوں۔ اور پھر قیامت تک آنے والے 12 اماموں کی امامت کا باقاعدہ اس خطبے کے اندر پیغمبر اسلام نے اعلان کیا، اور پھر
مولا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اور یہ بھی کہا کہ پروردگار جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. جو اس کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ, جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر, جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کر, جو اسے رسوا کرے تو اسے ذلیل و رسوا کر. اور اس کے بعد تمام آئمہ جو اہل بیت ہیں ان کا بھی ایک تعارف کرایا اور کہا کہ جو اس اعلان ولایت کو نہیں مانے گا اس کے پچھلے تمام اعمال اکارت اور حب کر دیے جائیں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اس کے بعد امیر المومنین کے فضائل بیان کیے, خدا کے عذابوں کا تذکرہ کیا اور ان آئمہ برحق کے مقابلے میں آئمہ ضلال جو گمراہ کر دینے والے آئمہ ہیں ان کا بھی تذکرہ ہوا. اور امام زمانہ علیہ السلام کا تذکرہ بھی اس خطبے میں ہوا اور ان کے اوصاف جو وہ بیان کیے گئے اور ہاتھوں کو بلند کر کے گویا آنے والی نسلوں تک اس پیغام کو پہنچا دیا کہ کسی کو اس کے بعد پھر کوئی ابہام نہ رہے. من کنت مولا ہو والا, یہ چھوٹا سا جملہ یہ پوری کائنات کو اپنے اندر سموئے ہوئے. اور ہاتھوں کو بلند کر کے پیغمبر اسلام نے اپنے قول کو ایک فعل کی شکل بھی دے دی. اب ہو سکتا تھا کہ فردن 1,20,000 صحابہ سے بیعت لینا فردن ممکن نہ ہوتا. بہت سے ہو سکتا ہے کہ حاضر ہی نہ ہوتے اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے نکل جاتے, کوئی بہانہ کر دیتے. تو پیغمبر اسلام نے اس کی بھی تدبیر جو ہے وہ کر رکھی تھی اور کہا کہ ایھا الناس, اتنے کم وقت میں اتنی بڑی تعداد کا بیعت کرنا ممکن نہیں ہے. جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کی تکرار کرتے رہو اور کہو کہ ہم نے اس مدعا پر آپ کی بیعت کر لی ہے اور اس سلسلے میں ہم دل و جان سے اور اپنی زبانوں سے اور اپنے ضمیروں سے اور اپنے ہاتھوں سے ہم نے عہد و پیمان لے لیا ہے کہ جو شخص ہاتھوں سے بیعت کر چکا ہے وہ ہاتھ سے, اور جو ہاتھ سے بیعت نہیں کر سکا ہے وہ زبان سے اس بات کا اقرار کر چکا ہے. اور جیسے ہی پیغمبر نے اپنے خطبے کو ختم کیا تو بہت اختصار کے ساتھ, میں نے اتنا طویل خطبہ بس ایسی چند جملوں کے اندر گفتگو آپ کو آگے بڑھاتے یہاں تک لے کر آیا. خطبے کے اختتام پر مبارکبادوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. ہر طرف سے لوگ چاروں اطراف سے امیر المومنین کی طرف مبارکباد کے لیے ممبر کی طرف بڑھنے لگے. سب مبارکباد دے رہے تھے اور پیغمبر اسلام یہ فرما رہے تھے کہ الحمدللہ الذی فضلنا علی جمیع العالمین. اور مجمع سے بڑی عجیب و غریب تہنیت کی آوازیں نکل رہی تھیں. ہاں ہم نے سن لیا ہے, ہاں ہم دل و جان سے اور اپنی زبانوں سے اپنے ہاتھوں سے اطاعت کرتے ہیں. مجمع سے جو آوازیں اس وقت اٹھ رہی تھیں ان کے شور نے اجتماع کی شان و شوکت کو ایک عجیب رنگ دے دیا تھا اور ایک جشن کا سما تقریباً وہاں پر پیدا ہو گیا تھا. پیغمبر نے اس سے پہلے بڑی سے بڑی فتح, حتیٰ کہ فتح مکہ انا فتحنا لک فتحا مبینا, جسے فتح مبین کا آگے وہ جملے ارشاد فرمائے جو کبھی اتنی بڑی فتح مکہ میں بھی ارشاد نہیں فرمائے تھے. پیغمبر اسلام کہہ رہے تھے ہن اونی, مجھے مبارکباد دو, مجھے تہنیت پیش کرو. خود سے پیغمبر آگے بڑھ کر کہہ رہے تھے لوگوں سے, اس لیے کہ خدا نے مجھ سے نبوت اور میرے اہل بیت سے امامت کو مخصوص کر دیا. پیغمبر سے جو منادی تھے وہ باقاعدہ اس حکم کو لے کر میدان غدیر کے مجمع کے اندر گھوم گھوم کے خلاصے غدیر کی تکرار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے پیغمبر نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. بار بار پیغمبر کی طرف سے منادی مجمع کے اندر گھوم گھوم کے اس بات کا اعلان کر رہے تھے. پھر پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ 2 خیمے لگائے جائیں, 2 خیمے. ایک خیمے کے اندر پیغمبر اسلام خود بیٹھ گئے اور خود تشریف فرما ہوئے, اور دوسرے خیمے کے دروازے پر امیر المومنین کو بیٹھنے کا حکم دیا کہ گروہ در گروہ آئیں اور امیر المومنین کی باقاعدہ آ کر بیعت کریں. لوگ آ رہے تھے, بیعت کر رہے تھے, مبارکباد دے رہے تھے اور 3 دن اسی طرح سے یہ بیعت کا سلسلہ یہاں پر جاری رہا, یہاں تک کہ سب لوگوں نے بیعت کر لی اور کوئی شخص بھی باقی نہیں بچا کہ جس نے بیعت نہ کی. لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی, جن افراد نے سب سے پہلے مبارکبادیں آ کر دی انہوں نے سب سے پہلے اس عہد کی عہد شکنی کی, سب سے پہلے. باقی جو افراد تھے اس کے علاوہ انہوں تو بے چون و چرا بیعت کر لی, لیکن 2 افراد ایسے بھی تھے جنہوں نے شک و شبے کا اظہار کیا اور پیغمبر سے آ کر کہا کہ یہ جو آپ نے ابھی اعلان کیا ہے کیا یہ حکم خدا اور اس کے رسول کی طرف سے یا آپ نے اپنی ذاتی حیثیت میں اعلان کیا؟
پیغمبر نے ان دو افراد سے فرمایا ہاں خدا اور اس کے رسول کے حکم پر میں نے اعلان کیا. اچھا اس وقت عورتوں نے بھی بیعت کی. خواتین سوچتی ہیں کہ بھائی ہمارا اس میں تو کوئی تذکرہ کسی جگہ پہ نہیں آیا. عورتوں کی بھی باقاعدہ بیعت ہوئی ہے. پیغمبر اسلام نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہاں جا کر بیعت کریں امیر المومنین کی، حتیٰ کہ یہ بھی کہا کہ السلام علیکم یا امیر المومنین کہہ کر سلام تمہیں کرنا اور بیعت کرنی اور مبارکباد دینی. اور اس حکم کو پیغمبر نے اپنی ازواج کو بھی دیا کہ آپ کو بھی جانا ہے اور اسی انداز سے امیر المومنین کو مبارکباد دینی ہے اور اس طرح سے ان کو سلام کرنا. اچھا پیغمبر نے عورتوں کی بیعت کے سلسلے میں ایک طریقہ کار یہ کیا کہ بہت بڑا سا برتن لیا اور اس میں پانی بھرا اور اس برتن کے بالکل بڑے برتن کے درمیان میں ایک پردہ لگایا گیا اور امیر المومن کو حکم ہوا کہ ایک جگہ اس برتن کے اندر پانی کے اندر اپنا ہاتھ دے دیں اور اس پردے کے دوسری طرف اس برتن میں عورتیں آتی گئیں اور اپنا ہاتھ پانی کے اندر ڈال کر اس طرح سے بیعت کرتی گئیں. تو اس طرح سے عورتوں سے بھی بیعت ہو گئی اور پیغمبر کی ازواج نے بھی آ کر اس طرح سے جو ہے بیعت کی. خواتین کے اندر جو پیغمبر اسلام کے خاندان کی خواتین ساتھ تھیں اس میں ازواج کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بھی تھیں اور اس کے علاوہ حضرت ام ہانی تھیں وہ موجود تھیں. حضرت حمزہ کی بیٹی حضرت فاطمہ جن کا نام تھا وہ تھیں اور حضرت اسما بنت امیس وغیرہ بھی وہ بھی اس موقع پر موجود تھیں. ان سب نے بھی بیعت کی. اور اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام نے اپنا امامہ جس کو صحاب کہا جاتا صحاب وہ امیر المومنین کے باقاعدہ باندھا. اور آج بھی بہت سارے علاقوں کے اندر باقاعدہ اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں اس واقعے کو یادگار کے طور پر منانے کے لیے باقاعدہ اس کو ویژوالائز بھی کروایا جاتا ہے کہ پیغمبر نے اپنے امامہ صحاب جو ہے وہ امیر المومنین کے باندھا اور اس کا تحت الحنک نکال کر آپ کے دوش پر رکھ کر یہ فرمایا کہ امامہ جو ہے تاج عرب یعنی جس اور اس وقت پیغمبر اسلام نے امیر المومنین سے جملہ بھی کہا تھا کہ جب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خود پیغمبر اسلام نے یہ بات امامہ باندھتے وقت مجھ سے کہی تھی کہ یہ بدر و حنین میں اسی طرح کے امامہ باندھنے والے ملائکہ کے ذریعے پروردگار نے میری مدد کی تھی. اسی طرح کے امامہ باندھنے والے ملائکہ ہیں. اور اس دن کی یاد کے طور پر کیونکہ بہترین دن ہے پیغمبر اسلام نے اس طرح سے اپنا ایک جانشین اور جو علم میں کائنات میں سب سے افضل ترین تھا پیغمبر کے بعد اس کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ اس دن کی یادگار کے طور پر امامہ کی جو باقاعدہ پہنانے کی ایک تقریب ایران کے اندر جو ہے مختلف مدارس میں منعقد ہوتی ہے جس میں علماء کرام مختلف طالب علموں کو جو پہلی دفعہ امامہ باندھ رہے ہوتے ہیں اپنی تعلیم کے کسی مرحلے میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد ان کو باقاعدہ آیت اللہ حضرات اسی طرح سے امامہ پہناتے ہیں. یہ جو آپ کے سامنے اس وقت الٹے ہاتھ پہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ہیں دائیں ہاتھ پہ آیت اللہ صافی گل پائیگانی ہیں اور نیچے جو ہے آیت اللہ تقی مصباح یزدی اور اسی طریقے سے آیت اللہ نوری حمدانی اور مختلف علماء اس طرح سے تقریبات جو ہے منعقد ہوتی ہیں. اچھا عید غدیر کے دن میدان غدیر میں باقاعدہ قصیدہ خوانی بھی ہوئی جو بھی تھوڑی دیر بعد آپ اس مدرسے کے اندر بھی ہوگی. اور تمام مومنین بھی اس کام کو انجام دیتے ہیں اور باقاعدہ پیغمبر اسلام کے ایک صحابی حسان ابن ثابت نے باقاعدہ اجازت آ کے طلب کی کہ میں اس موقع پر ایک قصیدہ کہنا چاہتا ہوں. پیغمبر اسلام نے حسان کو جو ہے وہ اجازت دے دی اور اس وقت حسان نے ایک قصیدہ اس جگہ پر پڑھا. پیغمبر اسلام نے اس طرح سے اجازت دی کہا کہ حسان اللہ کے نام اور اس کی برکت کے ساتھ پڑھو. حسان ایک بلند ترین جگہ کے اوپر چلے گئے. مجمع چاروں طرف حسان کے اکٹھا ہو گیا اور ایک جشن کا سا سما بن گیا. اس کے بعد وہاں پر ایک پورا قصیدہ جو ہے پڑھا گیا. پیغمبر اسلام نے اس قصیدے کو پسند فرمایا اور کہا کہ اے حسان, بڑا اہم جملہ تھا, اے حسان جب تک تم اپنی زبان سے ہمارا دفاع کرتے رہو گے تب تک روح القدس تمہاری تائید کرتا رہے گا. جب تک تم اپنی زبان سے ہمارا دفاع کرتے رہو. بڑا بلیغ جملہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کے آگے چل کر پتہ چلا کہ پیغمبر نے اس جملے کو کیوں ارشاد فرمایا تھا کہ وہ پیغمبر مستقبل کی باتیں بھی دیکھ رہے تھے جو بھی آگے چل کر آئیں. اچھا اب اس وقت جبرائیل انسانی شکل میں مجمع کے درمیان موجود تھے اور لوگوں کو منع کر رہے تھے کہ خبردار اپنے عہد و پیمان کو توڑنا دینا جو تم نے پیغمبر کے ساتھ کیا. اس وقت حضرت عمر نے رسول خدا کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس مرد کی باتیں سن رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے.
پیغمبر نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ مرد کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا یہ روح الامین جبریل ہے، اور دیکھو تم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، کہیں کوئی عہد شکنی نہ کر دینا، اگر تم نے ایسا کیا تو خدا اور اس کے رسول تم سے بیزار ہو جائیں گے. پیغمبر نے سختی کے ساتھ اس حکم کو ارشاد فرمایا. اور اس کے بعد تیسرے دن کا جب اختتام ہوا، جب 3 دن وہاں پر تمام رسومات ہو گئی ہیں میدان غدیر میں، تو ایک بڑا عجیب و غریب وہاں پر واقعہ ہوا. حارث بن نعمان فہری اپنے 12 ساتھیوں کے ساتھ پیغمبر کے پاس آیا، کہا میں آپ سے 3 سوالات کرنا چاہتا ہوں. 3 سوالات. ایک تو یہ کہ من کنتو مولاہو کا اعلان اللہ کی طرف سے یا آپ نے اپنی ذاتی حیثیت میں دیا؟ دیکھیے ایک تو اس نظریے کا ابطال بھی یہاں سے ہو جاتا ہے کہ ذرا سا بھی اگر یہ لوگ اس بات کو درک کر لیتے اور قرآن کی آیت سے بھی واقف ہوتے، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ رسول اپنے خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ تو جو کچھ کہتا ہے وحی الہی اور حکم خدا ہوا کرتا ہے. تو وہی سوال آ کے اس نے کیا کہ آپ نے ذاتی حیثیت میں کیا یا خدا کی طرف سے؟ پیغمبر اسلام نے کہا میں اپنا کوئی حکم ذاتی حیثیت میں نہیں کرتا، جو کچھ ہوتا ہے میں اجازت کے بغیر خدا کی کوئی اعلان نہیں کرتا ہوں. حارث نے کہا کہ اے خدا، اب آسمان کی طرف دیکھا اس نے، اے خدا محمد نے جو کچھ بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ بات حق ہے جو انہوں نے بیان کی ہے تو مجھ پر آسمان سے اس وقت ایک پتھر آیا یا کوئی دردناک عذاب آیا. اسی وقت آسمان سے ایک پتھر آیا جو اس کے سر سے ہوتا ہوا نیچے سے جسم کے خارج ہو گیا، اور اسی کا وہیں پر کام تمام ہو گیا. اسی وقت ایک آیت نازل ہوئی، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، اس ایک عذاب مانگنے والے نے عذاب مانگا اور کافروں کے لیے اس عذاب کو دفع کرنے والا کوئی نہیں، کوئی کافروں پر اس عذاب کو دفع نہیں کر سکتا. اچھا، جب ایک دفعہ میں نے اس آیت کی تفسیر ایک مشہور مسلمان مفسر کے ترجمہ قرآن کے اندر پڑھی، تو یہاں اس کی تفسیر انہوں نے یہ لکھی ہوئی تھی، اس واقعے کا کہیں ذکر نہیں کیا تھا، بلکہ لکھا ہوا تھا ظاہر ہے جب انسان کوئی عذاب مانگے گا تو عذاب تو آئے گا ہی، نہیں مانگے گا تو نہیں آئے گا. یہ والی تفسیر لکھ کے بس اس سے اپنی جان چھڑا لی اور پورے واقعے کو نقل نہیں کیا. اور وہ من ماتا ولم یعرف والی جو حدیث ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ مر جائے گا تو کفر کی موت مرے گا یا جاہلیت کی موت مرے گا. تو ایک مشہور عالم دین نے اس کا جواب یوں لکھا تھا کہ ظاہر ہے اگر کسی زمانے میں کوئی امام ہوگا تو پہچانا جائے گا، نہیں ہوگا تو نہیں پہچانا جائے گا، فقط واللہ اعلم، بس یہ لکھا. بہت مشہور عالم دین کی بات بتا رہا ہوں مسلمانوں کے. تو بہرحال اس قسم کی باتیں جب کوئی نہیں ہوتی، دلائل وغیرہ نہیں ہوتے، تو پھر انسان اس طرح کی باتوں کا سہارا لیتا. اچھا، اب یہاں تک کہ جب یہ سورہ معارج کی آیات نازل ہو گئی اور یہاں پہ کافر کا لفظ بھی آ گیا، اس کا معنی یہ ہوئے کہ اگر کسی نے اعلان، یعنی کوئی عام حکم نہیں تھا، یہ اتنا خطرناک حکم تھا کہ فوراً، یعنی اس کا نتیجہ اتنا خطرناک تھا کہ فوراً عذاب آیا، اور کافر کے لفظ سے یہ اشارہ بھی کر دیا گیا کہ جو اس حکم کو نہیں مانے گا اس کا انجام کافروں والا ہی ہوگا. پیغمبر اسلام نے کہا سب لوگوں سے مخاطب کر کے اس واقعے کے بعد، تم سب لوگوں نے دیکھ لیا اور سن لیا ہے؟ سب نے اقرار کیا، ہاں پیغمبر ہم نے سن لیا اور دیکھ لیا. تو اب اس کے بعد خیر یہ واقعہ اختتام پذیر ہوا اور یہ دن ایام ولایت کے نام سے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئے. سب نے آ کر پیغمبر اسلام سے خدا حافظی کی اور اپنے اپنے ملکوں اور شہروں اور علاقوں کا رخ کیا، اور پیغمبر اسلام نے بھی اس کے بعد پھر مدینے کا رخ کیا. اچھا، اب یہ جو 3 دن کی تاخیر ہو گئی تھی، اس زمانے میں بھی کیلکولیٹڈ ڈیز ہوتے تھے، اگرچہ لوگ اونٹوں اور اس کے اوپر قافلوں میں سفر کرتے تھے، لیکن لوگ اپنے حاجیوں کا مختلف علاقوں میں شہر سے باہر نکل کر استقبال کے لیے آ جاتے تھے کہ وہ لوگ اب پہنچنے والے ہوں. 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے. آپ سوچیں کہ کسی ہمارے حاجی کی فلائٹ وہاں سے چل پڑی ہو اور یہاں پر پہنچ نہ رہی ہو اور 3 دن تک کوئی اطلاع نہیں آئے. کوئی اس زمانے میں تو اس طرح کے کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں تھے. لوگوں نفسیاتی طور پر اتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ ہو چکے تھے، ایک لحاظ سے پریشان بھی تھے
کہ جب کوئی سوچے کہ 3 دن بعد کوئی فلائٹ پہنچے تو سب سے پہلے لوگ صحیح سوال کریں گے نا بھائی کیا ہوا تھا ان 3 دنوں میں، اتنے تاخیر کا سبب کیا ہوا؟ لوگوں نے پوری تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ سنایا کہ تاخیر کا سبب یہ ہوا، پورا پھر واقعہ غدیر کو لوگوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، اور اس طرح سے تمام علاقوں، تمام قبیلوں، تمام ملکوں اور تمام شہروں میں یہ اعلان غدیر ہر جگہ پہنچ گیا۔ البتہ یہ واقعہ اتنا سادہ سا نہیں رہا، اور اتنا سادہ نہیں تھا کہ منافقین اور شیاطین اس کو آرام کے ساتھ ہضم کر لیتے۔ غدیر کے دن تمام شیاطین اور منافقین میں ایک صف ماتم بچھ گیا، منافقین کے اوپر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اور سب کی امیدوں کے اوپر پانی پھر گیا، اور ابلیس، شیاطین اور منافقین جو تھے وہ سمجھ گئے کہ اگر اس رسول کے اس حکم پر عمل ہو گیا تو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا سارا رستہ ہی بند ہو جائے گا۔ وہ سب یہ اعلان سن کر سخت غمزدہ ہو گئے، اور بلند آواز سے تمام شیاطین جو ہیں فریادیں کرنے لگے، اور یہ اعلان سن کر اس اعلان کو سن کر ابلیس نے ایک زوردار چیخ ماری، ابلیس زوردار چیخ، برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين